بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، عنوان ہے تربیت اولاد میں ماں کا کردار اور اس کی ذمہ داریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ اسی طرح سائل کے بار بار پوچھنے پر آپ نے 3 بار ماں کا ہی ذکر فرمایا، اور چوتھی بار جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اور باپ کا بھی حق ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ماں کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلی حدیث میں انسان کی کامیابی اور اس کی جنت کو ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے مشروط کیا گیا ہے، جس کے لیے تعبیر یہ اختیار فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں جب ماں اور باپ کے حقوق کا تقابل کیا گیا تو 3 بار ماں کے حق کا ذکر آیا اور آخر میں 1 بار باپ کے حق کا ذکر کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 75% حقوق ماں کے ہو گئے اور 25% حقوق باپ کے ہوئے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کے حق کی اتنی زیادہ اہمیت پر ذرا غور کیا جائے تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ اہمیت محض بچہ جن کر ماں کا منصب حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماں کی ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے جو اضافی طور پر اس پر عائد ہیں۔ مثلاً 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں پالنا، پھر اس کی پیدائش کے وقت کی تکالیف سے لے کر اس کی اچھی پرورش و پرداخت اور اچھی تربیت پر اٹھائی جانے والی تکلیفوں کی وجہ سے ہے۔ اس مضمون میں ہم اولاد کی پرورش اور تربیت میں ماں کے کردار اور ذمہ داریوں کا جائزہ لیں گے۔ اگرچہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر عائد ہے، یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گاڑی کے دونوں پہیے جب سائز میں یکساں ہوں، دونوں کا بیلنس ٹھیک ہو، دونوں میں ہوا پوری ہو اور دونوں اپنی اپنی جگہ درست کام کر رہے ہوں تو گاڑی اسپیڈ سے چل سکتی ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں فالٹ ہو، سائز میں فرق ہو، کسی ایک میں ہوا کم ہو یا کوئی ایک ٹائر پنکچر ہو تو گاڑی کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے اور گاڑی بالکل رک بھی سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح خاندان کی گاڑی جس کی سواری خود اپنی اولاد ہو، اس کے دونوں پہیوں یعنی ماں باپ کے کرداروں میں توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ لیکن اسلام نے ماں کو جو اضافی اہمیت دی ہے اور جنت کو اس کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، اس اعزاز کی بنیادی وجہ تربیت اولاد کے حوالے سے ماں کی وہ خصوصی ذمہ داریاں ہیں جو شاید باپ پر عائد نہیں اور نہ وہ ان کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ماں کی ذمہ داریاں صبر آزما ضرور ہیں کہ انہی کی وجہ سے اولاد کی پرورش اور تربیت میں ماں کو بہت زیادہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کے حقوق بھی تو زیادہ ہیں۔ ذیل میں ہم ماں کی ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کریں گے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھے، ان کا احساس کرے اور زندگی میں اپنے کردار کو واضح اور متعین طور پر سمجھ کر زندگی گزارے اور اپنے فرائض کی تکمیل کی کوشش کرے۔ بچوں سے پہلے ماں خود اپنا خیال ضرور رکھے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کا جائزہ لے اور اس کا خیال رکھے۔ جب تک وہ خود ذہنی اور جذباتی طور پر متوازن اور فٹ نہ ہو، اس وقت تک بحیثیت ماں اس کے لیے اپنا درست کردار ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ذہنی طور پر درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بحیثیت ماں اپنے کردار کے حوالے سے اور بچوں کی درست تربیت کے حوالے سے نافع علم موجود ہو۔
جب تک یہ علم موجود نہ ہو اس وقت تک ایک ماں اپنے بچوں کے حوالے سے درست اقدام نہیں کر سکتی۔ اور جذباتی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بعد ذہنی اور جذباتی طور پر اس کے لیے دل سے آمادہ ہوں۔ اگر وہ بچوں کی تربیت کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر آمادہ ہی نہ ہو، محض بیرونی دباؤ سے کام کر رہی ہو، تو اس میں بھی کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ جذبات اس کام کے لیے آمادہ نہیں، یعنی آپ کا دل اس کام کو کرنا نہیں چاہتا، محض کسی مجبوری یا دباؤ کی وجہ سے آپ اسے کر رہے ہیں، تو یہ مزید جذباتی عدم توازن کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی ذہنی اور جذباتی حالت کو درست کریں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت اور ان کی جذباتی تربیت کے لیے دل سے آمادہ کریں کہ یہ کام آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی رضا اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر مستقل طور پر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کا اتنا بڑا منصب یعنی ماں کا منصب عطا کیا ہے، جس منصب کے پیروں تلے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا منصب دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی اولاد کی بہترین نشو و نما اور تربیت پر کام کریں۔ بچوں کی جسمانی پرورش۔ اپنے بچے کی بہترین جسمانی پرورش و پرداخت بنیادی طور پر ماں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ پرورش کے روایتی انداز کو چھوڑ کر اپنے بچے کی معیاری پرورش کے حوالے سے باقاعدہ علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، ہو سکے تو کوئی پیرنٹنگ ورکشاپ یا کورس جوائن کریں۔ بچوں کی تربیت سے متعلق درست علم، جس کو علم نافع کہا جاتا ہے، وہ علم حاصل کرنے اور اس میں اضافہ کرتے رہنے کی کوشش کرے، نیز اپنے مزاج اور طبیعت پر کام کرے، اسے تربیت اولاد کے لیے موضوع بنائے۔ درست معلومات کی بنیاد پر اپنے بچے کے لیے مناسب خوراک، آرام اور جسمانی ورزش کا اہتمام کرے۔ اپنے بچے کی صحت و صفائی اور درست لباس کا خصوصی اہتمام کرے۔ بچوں کی اچھی پرورش کے لیے صحت مند خوراک، مناسب آرام اور روزانہ کی جسمانی ورزش بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحت مند خوراک کیا ہوتی ہے اور نقصان دہ کیا ہے، بچے کی عمر کے حساب سے اس کی خوراک میں کیا مناسب تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر ماں اپنے کچن کے لیے مینیو بنا سکتی ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹوں میں کم سے کم 8 گھنٹے سونا ایک صحت مند انسان کی ضرورت ہے۔ ماں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق گھر کے سونے جاگنے کے اوقات کی ترتیب بنانی چاہیے۔ ماں کو یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ ورزش بچوں اور بڑوں سب کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ اس سے انسانی صحت کو برقرار رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ان تمام باتوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ماں کو اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ماں کو خود صحت مند لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہیے اور بچوں کو اپنے کردار سے سبق دینا چاہیے، کیونکہ بچے وہ کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے جو انہوں نے سنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کی جذباتی اور سماجی تربیت۔ جذباتی توازن انسان کے کردار اور رویوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ انسان سماج میں اپنے کردار اور رویوں کے باعث ہی پہچانا جاتا ہے۔ بعد میں یہی رویے اور عادتیں اس کے کردار کو تشکیل دے کر اس کی شخصیت کی پہچان بنتے ہیں۔ جذباتی تربیت مناسب ہو تو معاشرے میں اچھی میل جول کے ساتھ رہنا، تعلقات میں خوبصورتی پیدا کرنا اور معاشرے کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر جذباتی تربیت و نشوونما میں کمی ہو تو نفسیاتی پن کے شکار ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے اپنے معاشرے کے لوگوں سے معاملات کرنا اور اچھے تعلقات کو فروغ دینا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ انسان کی جذباتی نشوونما میں پورے گھر کے ماحول کے علاوہ بنیادی طور پر ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے اور خاص طور پر ماں کو چاہیے کہ شیرخوارگی کی حالت میں وہ اپنے بچوں کی جذباتی اور سماجی تربیت۔
جذباتی توازن انسان کے کردار اور رویوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ انسان سماج میں اپنے کردار اور رویوں کے باعث ہی پہچانا جاتا ہے۔ بعد میں یہی رویے اور عادتیں اس کے کردار کو تشکیل دے کر اس کی شخصیت کی پہچان بنتے ہیں۔ جذباتی تربیت مناسب ہو تو معاشرے میں اچھی میل جول کے ساتھ رہنا، تعلقات میں خوبصورتی پیدا کرنا اور معاشرے کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر جذباتی تربیت و نشو و نما میں کمی ہو تو نفسیاتی پن کے شکار ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے اپنے معاشرے کے لوگوں سے معاملات کرنا اور اچھے تعلقات کو فروغ دینا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ انسان کے جذباتی نشو و نما میں پورے گھر کے ماحول کے علاوہ بنیادی طور پر ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے اور خاص طور پر ماں کو چاہیے کہ شیرخوارگی کی حالت میں اسے اپنا دودھ پلائے، اپنے بچے کو بھرپور محبت دے، اس کو عزت دے، اس کو گلے لگائے، اس سے خوب باتیں کرے، اس کو کسی حال میں نظر انداز بالکل نہ کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے گریز کرے، خاص کر کسی کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہ کرے۔ اگر بچہ غلطی کرے تو پیار سے اسے سمجھائے، بات کو سمجھانے کا طریقہ محض آرڈر دینا نہ ہو بلکہ اسے وجہ بھی بتا کر ذہنی طور پر اسے قائل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، پیار کے ساتھ نظم و ضبط۔ پیار بھی اور نظم و ضبط بھی بظاہر یہ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، کیونکہ عموماً جو مائیں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں وہ ان کو ڈسپلن اور نظم و ضبط سکھانے سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور جو مائیں اپنے بچوں کو نظم و ضبط اور ڈسپلن کرنا چاہتی ہیں ان کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، جس سے بچوں سے اچھے تعلقات کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ لیکن اچھی ماں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے بھرپور پیار بھی کرے اور ساتھ ہی ان کو زندگی کے آداب، ترتیب، جینے کا سلیقہ اور ڈسپلن بھی سکھائے۔ یہ ایک مشکل کام ہے جو والدین کو خاص کر ماں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کام کو کرنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ والدین پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ کس بات پر کتنا زور دینا ہے اور کون سی بات پر کس وقت کسی حد تک سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو نظم و ضبط سکھانا شروع کریں۔ اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ماں اپنے کردار و عمل سے بچوں کو ڈسپلن سکھائے، یعنی خود اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں ڈسپلن لائے اور سلیقہ پیدا کرے، بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے سکھائے۔ انشاءاللہ بچے خود بخود ڈسپلن کے عادی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ماں کو اپنے بچوں کو بتانا بھی پڑے اور بعض اوقات بار بار تاکید کی ضرورت پیش آئے تب بھی اپنا لہجہ نرم رکھے، آواز دھیمی ہو، الفاظ مختصر، نرم لیکن مضبوط اور پرعزم ہو، اس انداز سے بچوں کی تربیت کی جائے تو انشاءاللہ بچے اچھی عادتوں کے حامل ہو جائیں گے۔ نمبر 5، بچوں کی دینی و اخلاقی نشو و نما۔ بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی فطرت میں نیکی، دین و اخلاق، کردار اور حق کا رجحان غالب ہوتا ہے۔ تاہم ان کی سرشت میں نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اللہ کی طرف سے ڈال دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس انسان کو بدی کے کاموں کی صلاحیت دی اور اسے نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی۔ اس کیفیت کے ساتھ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر پائی جانے والی نیکی کے رجحان کو پروان چڑھائیں اور بدی کے رجحانات کو کم کرنے کی کوشش کریں، اس کو دین و اخلاق سکھائیں، بچپن سے ہی گھر کا ماحول دین و اخلاق کے حوالے سے معیاری بنائیں۔ خود والدین اپنے دین و اخلاق کی درستگی کا خاص خیال رکھیں، اور ماں چونکہ بچے کو 9 ماہ سے زیادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں کا خون بچے کا جزو بدن بن جاتا ہے،
ماں کی غذا، سوچ، جذبات اور حرکات و سکنات کا براہ راست اثر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر بھی ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد بھی بچہ ہمیشہ ماں سے ہی چمٹا رہتا ہے، لہٰذا اس کی ہر حرکت اور ہر ادا کا وہ براہ راست اثر لیتا ہے۔ ایسے میں ماں کو اپنے بچے کے دین و اخلاق کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اچھے بول، اچھا لہجہ اور مہذب گفتگو کا سلیقہ سکھائے، اس کو دین کے آداب سکھائے، نماز، دعا اور تلاوت کا عادی بنائے، اس کی ایمانی افزائش کے لیے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی حکایتیں اور واقعات سنائیں۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء اور حکایات صحابہ جیسی کتابیں اپنے گھر پر رکھ کر ان کا مطالعہ کرے۔ یاد رکھیے، دین و اخلاق کی تربیت صرف بتانے سے نہیں ہوتی بلکہ کر کے دکھانے سے ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ پہلے دین و اخلاق کا خود مرقع بنیں اور اپنے عمل سے بچوں کو دکھائیں، کیونکہ بتانے سے بچے صرف 10% سیکھتے ہیں اور کر کے دکھانے سے 90% سیکھتے ہیں۔ لہٰذا مؤثر طریقہ یہی ہے کہ والدین اور خاص کر مائیں اپنے عمل و کردار سے بچوں کو دین و اخلاق کا درس دیں۔ نمبر 6، بچوں کی تعلیم میں ماں کا کردار۔ ماں کا یہ کردار بھی بہت اہم ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم اور مہارتوں کو سیکھنے میں اس کی مدد کرے۔ بچہ اسکول جانے سے پہلے ماں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہو اور اپنے بچے کو صحت مند چیزیں سکھانے کا ذوق رکھتی ہو تو بچے کی اسکل ڈیولپمنٹ بہت اچھے انداز سے آگے بڑھتی ہے۔ بچے کو گلے لگا کر اسکول بھیجنے سے گلے لگا کر وصول کرنے اور اسکول سے متعلق کاموں میں اس کی مدد سے لے کر اچھے نمبروں اور گریڈ کے حصول تک ماں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے اور اس کو تعلیمی، نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں میں آگے بڑھ کر کام کرنے اور اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی ہمت اور ذوق عطا کرتی ہے۔ ان خصوصیات کی حامل ماں کی ہمارے معاشرے کو آج شدید ضرورت ہے۔ ماں کی اسی اہمیت کے پیش نظر نپولین ہل نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں دنیا میں بہترین قوم دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ انہی جیسی ماؤں سے دنیا میں اچھی قومیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی ماں کو دنیا میں ہمیشہ زندہ سلامت رکھے، آمین۔